آج ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم۔ آج میری شادی ہو رہی تھی۔ شادی کے لیے بالکل راضی نہیں تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو صاف منع کر دیا تھا کہ میں شادی نہیں کرنی۔ میری شادی نہ کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی میرا یہ راز سب کے سامنے کھل کر آئے۔ اپنی اماں کے سامنے رو رو کر منتیں کی، پلیز میری شادی مت کریں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ کہنے لگی ہماری اکلوتی اولاد ہو، شادی کے لیے ہم اپنے فرض سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہمارے بعد تمہارا کیا ہوگا یہ سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے۔ شادی یہ ایک ایسا مضبوط بندھن ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزارو گی۔ میری ضد کو دیکھتے ہوئے میری ماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں اپنی ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، مجبوری میں صحیح، لیکن میں اس رشتے کے لیے ہاں کر چکی تھی۔ میں دلہن بنی، آج اپنے شوہر کے گھر آئی۔ میری نند نے مجھے کمرے میں بٹھایا۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، مجھے اس قدر ڈر لگ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن تیز چل رہی تھی، میرا پورا شریر کانپ رہا تھا، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرا شوہر کمرے میں آ گیا، یہ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ میں ابھی انہی سوچوں کا تانا بانا بنا رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے سامنے میرا شوہر عرفان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر جو مجھے لگا میرا اگلا سانس ہی نہیں آیا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پتہ نہیں کیوں اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے تھے، ابھی تک کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ اس زور سے بند کیا اور پھر سے باہر چلا گیا۔ میرا دل تو جیسے دروازہ بند ہونے پر ہی ہوا، جیسے سینے میں تھم جائے گا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ میری جیٹھانی بدحواسی کے عالم میں اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی چادر تھی۔ کہنے لگی، ایک تو شادی کے ہنگاموں میں بھول گئی، عرفان نے تو 5 منٹ کے اندر مجھے مہمانوں کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیا۔ چلو اٹھو، بیڈ پر کی چادر بدل دوں۔ میں بیڈ سے اتری، انہوں نے چادر اتار کر صوفے پر رکھ دی اور بیڈ پر سفید رنگ کی چادر بچھا دی۔ یہ دیکھ کر جسے میرا دل کسی مٹھی میں دبوچ لیا۔ کہنے لگی، شادی کے ہنگاموں میں انسان کی مت ہی ماری جاتی ہے۔ 2 منٹ کے اندر انہوں نے بیڈ پر سفید رنگ کی چادر بچھا دی تھی۔ کہنے لگی، عرفان اس معاملے میں بڑا وہمی ہے۔ بیڈ کی چادر دیکھ کر اس نے تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ فوراً اس نے دندناتے میرے پاس آیا، کہنے لگا، بھابی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا میرے بیڈ پر شادی کی پہلی رات سفید چادر بچھا دینا، اور اب کمرے میں دیکھ رہا ہوں کہ بیڈ پر سفید چادر نہیں ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکی کنواری ہے یا بدچلن آوارہ ہے۔ اپنی جیٹھانی کے منہ سے یہ بات سن کر میرے شریر سے پسینہ چھوٹ گیا۔ میری جیٹھانی کمرے سے جا چکی تھی، لیکن میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور عرفان کمرے میں داخل ہوا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس بار اس کے چہرے کے اتنے تنے ہوئے بھاؤ تھوڑے نارمل تھے اور وہ میرے پاس آیا۔ جیسے ہی میرے پاس بیٹھا میں ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ اس نے میرا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا، میری نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ میرے چہرے کو بڑی محبت سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو، جتنی تمہاری خوبصورتی کی باتیں میں نے اپنی بھابھی سے سنی تھی وہ سبھی تمہارے سامنے کم ہیں۔ بھابھی تمہاری خوبصورتی کی بہت تعریف کی تھی، لیکن تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے جتنی بھی تعریفیں کی وہ کم تھیں، تم ان تعریفوں سے کئی زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کی ڈبی نکالی تھی، جس میں شاید منہ دکھائی کا کوئی تحفہ تھا۔ میرا دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے ایک چین نکالی، میرے گلے میں پہنانے لگا۔ چین پہناتے ہوئے عرفان کی انگلیاں گردن پر شرارت کرنے لگی اور میری جان پر بن آئی۔ اس کی آنکھوں کی شرارتیں بڑھنے لگیں، اس کی آنکھوں میں
چھانے والا خمار میری جان نکال رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب ہونے لگا تھا، لیکن میں ایک دم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میری اس حرکت پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، سمیرا، شادی ہوئی ہے ہم دونوں کی۔ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ کوئی بھی پردہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے عرفان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جو کہ ایک مکمل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ شاید آہستہ آہستہ وہ مجھے بھروسے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ عرفان مجھے سمجھانے لگا کہ دیکھو، یہ ہمارے بیچ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جائز ہے۔ لڑکیاں اس موقع پر اکثر گھبرا جاتی ہیں، لیکن میرا یقین کرو، مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بھائی شوہر ہوں تمہارا۔ شاید میرے کانپنے اور گھبرانے پر وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے کانپنے اور گھبرانے کی وجہ کچھ اور تھی۔ میں نے اپنے گھر سے رخصت ہونے سے پہلے نیند کی 4 گولیاں کھا کر آئی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ بس مجھے یاد تھا کہ عرفان مجھے ہلا جلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، سمیرا، تمہیں کیا ہوا؟ اس کے بعد میرا دماغ بالکل اندھیرے میں جا چکا تھا۔ اب مجھے ہوش آیا، مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میری جیٹھانی میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، میری نند بھی، اور میرے بیڈ کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھ پر پھونکے مار رہی تھی۔ عرفان کمرے میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو میری جیٹھانی کہنے لگی، لیٹی رہو۔ ڈاکٹر بھی کمرے میں موجود تھی۔ اس نے مجھے ہوش میں آتے دیکھا تو کہنے لگی، جیسے ہی ڈرپ ختم ہو عرفان سے کہا کہ ڈرپ اتار دینا۔ پھر اس نے مجھے کچھ میڈیسن لکھ کر دی اور کہنے لگی کہ انہیں ریگولر استعمال کروانا۔ جلد ہی ڈاکٹر کمرے سے جا چکی تھی۔ میری جیٹھانی کہنے لگی، میں تمہارے لیے دودھ کا گلاس لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے میری نند بھی چلی گئی تھی۔ میں نے عرفان کی طرف دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، غصے سے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ میں گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 6 بجنے والے تھے۔ میں ابھی تک دلہن کے جوڑے میں تھی، لیکن اس نے کپڑے بدل رکھے تھے۔ عرفان پاس آیا اور مجھے غصے سے گھورنے لگا، کہنے لگا، کیا تماشا تھا؟ تم نے رات کو نیند کی گولیاں کھائی تھیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نظریں چرانے لگی۔ وہ کہنے لگا، سمیرا، تم پاگل ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ تو میں نے کہا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں مجھے معاف کرنے، کیونکہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ مجھے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، تو اس بات کا یہ حل تھا کہ تم نے پوری رات ہم سب کو پریشان کر دیا۔ کوئی بھی لڑکی اپنی شادی کی رات نیند کی گولیاں کھا کر نہیں آتی۔ ہر لڑکی کی ہی شادی ہوتی ہے اور اس کی شادی کی رات کچھ نہ کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک نئے رشتے میں بننے جا رہی ہوتی ہے اور شوہر سے اس کا تعلق کافی گہرا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی لڑکی نیند کی گولیاں نہیں کھاتی۔ میری ڈرپ ختم ہو چکی تھی۔ عرفان نے میری ڈرپ اتار دی اور مجھے پیار سے سمجھانے لگا، کہنے لگا، آج کی رات کے لیے میں نے بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، لیکن لگتا ہے تمہیں کچھ وقت دینا چاہیے تاکہ تم دماغی طور پر اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ رات والی حرکت دوبارہ نہیں چاہتا۔ یہ سن کر میں کچھ دیر کے لیے ریلیکس ہو گئی تھی۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب نہ آئے، مجھ سے کوئی رشتہ نہ بنائے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی، لیکن یہ کب تک ممکن تھا؟ وہ مجھے کتنا وقت دے سکتا تھا؟ کم سے کم 4 دن، 1 ہفتہ یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ دے سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی بے چینیاں دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیسے انسان کے مچلتے جذباتوں کو روک سکتی ہوں۔ وہ میرے چہرے کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا اور میں بدحواسی میں تھی۔ نہ میرے دل سے کوئی امنگ تھی، نہ ہی یہ شادی میری مرضی سے ہوئی تھی۔ ایک زبردستی کا بندھن تھا۔ خیر، میرا سارا ڈر اس بیڈ شیٹ کو لے کر تھا جو میرے لیے موت کا پیغام لے کر آئی تھی۔ اس رات کو تو میں نے نیند کی میڈیسن نہ کھائی ہوتی تو عرفان کہنے لگا، کتنی خوبصورت اور معصوم ہو تم۔ میں یہ دیکھ کر میرا دل بے ایمانی کرنے لگا، مجھ پر اکسانے لگا، لیکن
خیر تمہارا خیال تو رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میری جیٹھانی میرے لیے دودھ کا گلاس لے آئیں۔ مجھے دودھ پلا کر انہوں نے مجھے سونے کے لیے کہہ دیا۔ میں دوبارہ سے لیٹ گئی اور سو گئی۔ میرے سسرال میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میری ایک نند تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ میرے جیٹھ اور جیٹھانی تھے، وہ بھی اپنے الگ گھر میں سیٹل تھے، ابھی صرف شادی کے لیے اس گھر میں آئے ہوئے تھے۔ میری جیٹھانی اور میری نند کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ عرفان نے کچھ دن مجھے کچھ نہیں کہا تھا، بس مجھے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بتاتا رہا کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے۔ کچھ دنوں بعد یہ جان چکی تھی کہ وہ کبھی بھی استعمال ہوئی چیز استعمال میں نہیں لاتا۔ کہتا مجھے نفرت ہے ایسی چیزوں سے جو کسی اور کی استعمال کی گئی ہوں۔ کھانے کے بیچ میرے جیٹھ نے عرفان کے گلاس میں پانی پی لیا۔ وہی گلاس میرے جیٹھ نے عرفان کے سامنے دوبارہ رکھ دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ عرفان نے دوسرا گلاس اٹھایا اور اس میں پانی پیا، یہاں تک کہ ایک بار تو اس نے اس کا تولیہ بھی استعمال کر دیا۔ تو مجھ پر ہی غصہ ہونے لگا کہ کوئی میری چیزوں کا استعمال کرے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ مجھے استعمال کی ہوئی چیزیں بالکل پسند نہیں، پلیز میری چیزوں کو استعمال مت کیا کرو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میرا دل تھا کہ جیسے تھم رہا تھا، کیونکہ جس حقیقت کو میں اپنے ساتھ لائی تھی وہ اتنی بھیانک تھی کہ کوئی مرد اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عرفان کی عادت جس طرح کی تھی، میرا دل اس وقت ہی سوچ کر کانپ رہا تھا کہ وہ مجھ سے دوبارہ رشتے کے حق وصول کرے گا۔ اس وقت میں کیا کروں گی؟ اس وقت میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں گی؟ یہی سوچ کر میرا دل دہلنے لگا تھا۔ میری شادی کو 10 دن گزر گئے تو میں نے گھر کا کام کرنا شروع کر دیا تھا، کھانا بھی بنانے لگی۔ اب تو وہ جیٹھانی بھی اپنے گھر جا چکی تھی۔ شام کو جب عرفان اپنے آفس سے واپس آیا تو کھانے کے بیچ مجھے دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں کچن میں جا کر برتن دھونے لگی تو وہ پیچھے سے آ گیا، کہنے لگا بہت ظالم ہو، 10 دن گزر گئے ہماری شادی کو، لیکن تمہیں میرا بالکل بھی خیال نہیں ہے کہ تمہارے بنا کیسے رہتا ہوں۔ وہ میرے پاس آ گیا اور میرے ہاتھ میں پکڑے برتن اس نے سنک میں رکھ دیے اور کہا چھوڑ دو یہ سب، میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ میرا ہاتھ تھامے مجھے کمرے تک لے جانے لگا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے کنڈی لگا لی اور میں یوں تھی جیسے تھر تھر کانپنے لگی۔ میری دھڑکنیں بری طرح چل رہی تھیں، مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میری حالت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی۔ میرے ڈر کو دیکھ کر اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور کہنے لگا آخر تمہیں پرابلم کیا ہے سمیرا؟ کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں کرتی جیسا تم کر رہی ہو۔ ویسے تو تم ٹھیک ٹھاک رہتی ہو، بھابھی کے سامنے بھی اچھی بھلی باتیں کرتی تھی، گھر کے کام بھی کر رہی ہو، سب کچھ کر رہی ہو، لیکن تمہیں میرا احساس نہیں۔ جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تو تم بری طرح کانپنے لگتی ہو، ایسا کب تک چل سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا میں کس لیے ہوں، تمہارا سارا ڈر ختم کر دوں گا، تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے پر آئی لٹ اپنی انگلیوں سے پیچھے کی، پھر آہستہ سے وہ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کو چومنے لگا، لیکن میں نے فوراً اس کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، لیکن اس نے میرا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر روکا تھا۔ کہنے لگا آج نہیں، آج تم مجھے نہیں روکو گی، آج اگر مجھے زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بہت تڑپا لیا تم نے مجھے، تمہیں ڈر کو اپنی محبت سے دور کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے بال کھول دیے اور میری حالت یہ تھی کہ میں نے آنسو بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا میں نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا اور اسے روکا تھا۔ میں نے کہا پلیز مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دو۔ کہنے لگا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کی شرارتیں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اس کی گرم گرم سانسیں میری گردن پر پڑنے لگیں اور ایک دم ہی میں نے اسے خود سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا عرفان مجھے گھٹن ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میری یہ بات سن کر کہنے لگا کیا ہو جائے گا؟ تم بے ہوش ہو جاؤ گی؟ ٹھیک ہے ہو جاؤ بے ہوش، لیکن ہوش میں آنے کے بعد تمہارے ساتھ وہ سب
کروں گا جس کا حق رکھتا ہوں۔ میں رونے لگی اور اس سے خود سے دور کرنے لگی۔ میری حالت اور بھی زیادہ بگڑنے لگی تھی لیکن وہ مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اب وہ میرے بے حد قریب آ چکا تھا، مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا لیکن ایک دم ہی جیسے ہی اسے کچھ یاد آیا تو فوراً وہ مجھ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ سفید چادر کا بچھانا ہی بھول گیا تھا۔ یہی چادر میرے لیے موت کا اشارہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس جاتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری بات پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، کیا چیز ہو تم بھی میرے پاس آنے سے بھی ڈر لگتا ہے، میرے دور جانے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ابھی 1 منٹ رکو، میں ابھی آتا ہوں، ایک بار پھر سفید چادر لے آؤ۔ یہ کہہ کر میرا ہاتھ اپنے بازو سے جدا کیا اور کھڑا ہو گیا۔ الماری میں سفید چادر ڈھونڈنے لگا لیکن وہ چادر تو میں نے پہلے ہی چھپا دی تھی۔ کافی دیر تک وہ سفید چادر ڈھونڈتا رہا لیکن جب نہیں ملی تو اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور الماری بند کر دی۔ واپسی آ کر لیٹ گیا، کہنے لگا، سفید چادر نے آج تمہاری جان بچائی ہے۔ پتہ نہیں بھابی نے وہ چادر کہاں رکھ دی۔ یہ سن کر چپ ہو گئی اور کہنے لگا، سمیرا، تم میری عادت کو اتنے دنوں میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی۔ مجھے یہ کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن پھر بھی جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے، احتیاط ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا مجھے ایسی لڑکی ملے جو پہلے سے اپنی عزت گنوا کر آئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سائٹ کا لیمپ آف کر دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا لیکن میری نیند تو جیسے میری آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں سو جاؤں لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلے دن عرفان مجھ سے کہنے لگا، اس کا ایک دوست جو باہر ملک سے آیا تھا ابھی واپس آیا ہے اور اسے پتہ چلا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ اس لیے کہنے لگا کہ اپنی شادی کی پارٹی دو۔ یہ کہہ کر عرفان مسکرانے لگا۔ میں نے اسے چائے پر بلایا۔ تم چائے کا اچھا خاصا انتظام کر لینا۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ میں نے چائے کا اچھا خاصا انتظام کیا تھا۔ شام تک عرفان کا دوست بھی آ گیا۔ میں نے کچن میں سب کچھ تیار کر رکھا تھا۔ عرفان کچن میں آیا، چائے لے کر اپنے دوست کے سامنے رکھ دی لیکن عرفان تو مجھے بلانے لگا، میرا دوست تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، میں کیوں کسی اجنبی سے ملوں؟ وہ آپ کا دوست ہے۔ وہ کہنے لگا، وہ میرا دوست ہے اور بہت ہی اچھا دوست ہے، اس لیے تمہیں اسے اجنبی کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بہت اچھا اور شریف لڑکا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے جانے لگا لیکن ڈرائنگ روم میں جانے سے پہلے ہی اس کے دوست پر میری نظر پڑ گئی اور میرے ہوش اڑ گئے۔ ایسا لگا جیسے زمین آسمان میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں وہیں کی وہیں بیٹھ گئی۔ عرفان کہنے لگا، سمیرا، کیا ہوا تمہیں؟ چلو میرے دوست سے ایک ملاقات کر لو، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، عرفان، پتہ نہیں کیوں میرا سر چکرا رہا ہے، میں کچھ دیر اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے عرفان نے مجھے کچھ اور نہیں کہا اور خود ہی اپنے دوست کے پاس چلا گیا اور میں کمرے میں چلی گئی۔ میرے ڈر کی اصل وجہ وہی انسان تھا جو ابھی ابھی عرفان کا دوست بنا ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہی کڑوی حقیقت ہے جسے بھول جانا چاہتی تھی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عمران سے میری پہلی ملاقات ایک اسٹور پر ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے ہی نیو یارک کا کارڈ لینا چاہتے تھے اور اتفاق ایسا تھا کہ وہ کارڈ بس ایک ہی تھا جس پر ہماری بحث ہوئی۔ نیو یارک کا وہ کارڈ ایسا تھا کہ ہم دونوں کو وہی کارڈ پسند آیا۔ سیم ایسا ہی کارڈ دوسرا اس شاپ پر نہیں تھا۔ ہم دونوں نے اس کارڈ کو لے کر بحث کرنے لگے لیکن تھوڑی دیر بعد عمران نے وہ کارڈ مجھے دے دیا لیکن اس کارڈ پر اس نے اپنا نام اور نمبر لکھ دیا تھا۔ جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو اس کا نام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ کافی خوبصورت نوجوان تھا لیکن خیر مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آیا کیونکہ اب وہ کارڈ میرے لیے کسی کام کا نہیں تھا۔ اگر میں اپنی فرینڈ کو وہ کارڈ دیتی تو اس کارڈ پر اس لڑکے کا نام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا تو میں کارڈ اپنی فرینڈ کو نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے غصے میں اس نمبر کو ڈائل کیا اور ڈانٹنے لگی
کہ تم اپنا نمبر اس کارڈ پر کیوں لکھا؟ اب یہ میرے کسی بھی کام کا نہیں۔ خیر یہیں سے باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک چلا گیا۔ مجھے عمران سے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ پہلے ہمارے بیچ میں صرف باتیں ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ میری تعریفیں کرنے لگا کہ پہلی نظر میں تم نے مجھے بہت اچھی لگی تھی تمہیں، اور جان بوجھ کر میں نے بحث شروع کی تھی۔ مجھے اس کارڈ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں چاہتا تو دوسرا کارڈ بھی لے سکتا تھا۔ مجھے دلچسپی تو تم سے تھی، اس لیے میں نے اپنا نمبر لکھ کر دیا تھا۔ پہلے تو میرا ارادہ اس سے صرف دوستی کرنے کا تھا، جیسے کہ میری دوستوں نے بھی کر رکھی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی یہ دوستی محبت میں بدل جائے گی اور وہ مجھے بہت پیارا ہو جائے گا۔ 6 مہینے میں ہمارا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ہمارے بیچ اب کسی بھی بات کا کوئی پردہ نہیں رہا، ایک دوسرے سے ہر طرح کی بات کرنے لگے، وہ باتیں بھی ہم کرنے لگے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان جب انسان پر حاوی ہونے لگتا ہے تو عقل ختم ہو جاتی ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آہستہ آہستہ میں بہکنے لگی، اپنی راہ سے بھاگنے لگی۔ شاید یہ عمر ہی کچھ ایسی جذباتی ہوتی ہے۔ اس وقت میں انٹر کلاس میں تھی اور میری عمر اس وقت 16 سال تھی۔ یہ نازک عمر تھی، یہ لڑکیاں بہت جلد ہی اپنی راہ سے بھٹک جاتی ہیں۔ ایک بار مجھے عمران نے ملنے کے لیے باہر بلایا۔ میرا اپنا خود یہ حال تھا کہ اب اس سے باتوں سے من نہیں بھرتا تھا۔ میں نے سوچا ایک ملاقات کر لینی چاہیے اور میں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے جذبات ابھرنے لگے، بے قابو ہونے لگے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ایک بار وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو اس دن کالج کے لیے نکلی تھی، لیکن اصل مقصد تو عمران سے ملاقات کرنا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہم کیفے میں ملے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارا من نہیں بھرتا تھا، ہم ایک دوسرے کے اور بھی قریب ہونا چاہتے تھے۔ میں اس بار عمران سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنا رشتہ ہمارے لیے بھیج دے۔ حالانکہ چاہت تو اس سے بھی یہی تھی کہ وہ مجھے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے گیا۔ حالانکہ اکیلے فلیٹ میں مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میری گھبراہٹ کم ہونے لگی۔ عمران نے مجھے بتانے لگا کہ میں اپنے بڑے بھائی کے پاس امریکہ جا رہا ہوں، 2 سال بعد واپسی لوٹوں گا اور تمہارا رشتہ مانگ لوں گا۔ 2 سال میں اچھا بھلا سیٹل ہو جاؤں گا اور تمہارے گھر والے رشتے پر اعتراض نہیں کر پائیں گے۔ عمران کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا عمران 2 سال کیسے گزاروں گی تمہارے بغیر؟ تمہارے بغیر تو میں مر جاؤں گی۔ آنکھیں تو اس کی بھی نم تھی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب روتے روتے اس کے قریب ہو گئی۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور رونے لگی۔ ہم دونوں کا ہی یہ پہلا ملن تھا۔ عمران کی زندگی میں بھی مجھ سے پہلے کوئی لڑکی اتنے قریب نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی میری زندگی میں کوئی لڑکا آیا تھا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا، کہنے لگا تم پریشان مت ہو، ابھی میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، میں تمہارے ماں باپ بھی بنا لوں گا، نوکری کے بنا تمہارا رشتہ نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ لگ کر روئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کب عمران پر خماری سی چڑھنے لگی۔ ہتھیار وہ مجھے آہستہ آہستہ اپنی باہوں میں بھرتا چلا گیا، کہنے لگا میں تمہارے بغیر کیسے جاؤں گا؟ مجھے ایک یادگار ملاقات دے دو تاکہ میں وہاں جب بھی اداس ہو تو تمہیں یاد کر لیا کروں گا، اس حسین پلوں کو یاد کر کے دل میں سکون پہنچا لیا کروں گا۔ یہ سن کر میں ایک دم سی گھبرا گئی اور عمران سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں نے انکار کیا، لیکن اس کی محبت کے آگے میں بھی بے بس ہو گئی تھی۔ میں نے اسے زیادہ منع نہیں کر پائی۔ آہستہ آہستہ ہم بے حد قریب ہوتے چلے گئے اور مجھے بھی خود اندازہ نہیں ہوا وہ ملاقات میری زندگی بھر کا روگ بن چکی تھی۔ جب جذباتوں کا طوفان ٹھنڈا ہوا تو میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی، میں بس روئے جا رہی تھی۔ وہ شرٹ پہنتے ہوئے کہنے لگا تم سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا عمران مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر دیر ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ کہنے لگا تمہیں کچھ نہیں کرنا، ابھی تم صرف انٹر میں ہو، جب تک تمہاری پڑھائی پوری ہوگی میں واپس آ جاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا، بس تم
شادی مت کرنا، میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ پہلے پہلے تو وہ مجھ سے باتیں کلیئر کرتا، لیکن پھر اس کی کال بھی آنا بند ہو گئی، اس کا فون بھی بند جانے لگا۔ بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ 4 سال تک میں نے اس کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں 20 سال کی ہو چکی تھی اور میرے رشتے آنے لگے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کو کبھی بھی کوئی بہانہ بنا دیتی اور کبھی کوئی بہانہ بنا دیتی، لیکن عرفان کے رشتے میں کوئی ایسی کمی نہیں تھی کہ میں انکار کر سکتی۔ وہ خوبصورت تھا، ہینڈسم لڑکا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، پھر بھی اسے انکار کرتی۔ میرے ماں باپ نے میری اس سے شادی کر دی، اس کی بیوی بن کر اس گھر میں آ گئی، لیکن جیسے ہی شادی کی پہلی رات سفید چادر بچھائی گئی، میں عجیب گھبراہٹ میں گر گئی، کیونکہ وہ جان جاتا کہ میں پاک نہیں ہوں۔ اور اب تو عمران میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں آیا تھا جب 4 سال میں نہیں آیا؟ اب کیوں میری زندگی برباد کرنے آ گیا؟ میں تو پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے بنا سفید چادر کے اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے میری پاک دامنی کا ثبوت چاہیے تھا، جو میں کھو چکی تھی۔ شام سے رات ہو گئی اور عرفان کمرے میں آیا تو مجھے روتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے کہا میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا میں ٹیبلٹ کھا لوں گی اور کچھ دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا میرا تو بہت گہرا دوست ہے، چاہتا تھا تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ پھر عرفان کہنے لگا جانتی ہو سمیرا، میرے دوست کے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا اسے ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی، لیکن اس لڑکی نے اسے دھوکہ دے دیا۔ وہ اس لڑکی کی خاطر پردیس چلا گیا تھا تاکہ خود کو سیٹل کر کے اس لڑکی سے شادی کر لے، لیکن اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ جہاں گیا تھا وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس میں اس کی ایک ٹانگ بھی خراب ہو گئی تھی اور اب اسٹک کے سہارے چلتا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کا موبائل بھی کسی نے اٹھا لیا تھا اور واپس نہیں ملا، اس لیے اس لڑکی سے دوبارہ بات بھی نہیں کر پایا۔ جس کمپنی سے نوکری ملی تھی انہوں نے اس کا علاج کروایا، لیکن اسے 4 سال کے لیے قید کر لیا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا دوبارہ اس کی نوکری جوائن کرے گا اور 4 سال تک وطن واپس نہیں جا سکتا۔ اس لڑکی کو وہ چاہ کر بھی کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس کا فون نمبر اسی فون میں تھا جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موقع پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ جب واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس کا انتظار تک نہیں کیا، بس یہی بتانے کے لیے آیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں شادی کی رات سفید چادر کیوں بچھانا چاہتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگی اس لڑکی کی محبت میں عمران کے ساتھ ساری حدیں پار کر دی تھی، پھر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر کے خوشی سے اپنی زندگی گزار رہی ہے، اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ایسی بہت سی لڑکیوں کے بارے میں نے سن رکھا ہے جو شادی سے پہلے عیاشیاں کرتی ہیں اور ان کے شوہر کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے والی لڑکی پاک ہے یا پھر اپنی عزت پہلے گنوا چکی ہے؟ اب میں اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں عرفان کے پاس آئی اور رونے لگی۔ عرفان نے کہا کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور میں نے کہا عرفان مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں اب تم سے زیادہ جھوٹ بول کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ میں نے عرفان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا کہ تمہارے لائق نہیں ہوں۔ میں نے عمران سے محبت کی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں عورت کو صرف اس کا شوہر ہی دے سکتا ہے، غیر مرد نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنے دوست عمران کی یہ بات بری لگ رہی تھی۔ اس نے محبت میں ایک لڑکی کی عزت مانگ لی اور ہمیشہ اس کی بات پر برا بھلا کہتا رہتا، کیونکہ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ تم میری محبت بن گئی، شادی ہوتے ہی تمہاری محبت خود بخود میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ ہاں میں مانتا ہوں مجھے استعمال کی ہوئی چیزیں پسند نہیں، لیکن تم کوئی چیز نہیں بلکہ میری بیوی ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس انسان کے بدن کو چھپا کر رکھتا ہے، ان کی کمی کو، ان کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ اس لیے میرا فرض ہے میں تمہارا یہ عیب بھی چھپا لوں۔ یہ کہہ کر
اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میں پتھر کی بن گئی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عرفان کا دل اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ بس 1 منٹ لگا تھا کہ میرے دل میں عرفان کی محبت عمران سے بھی کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ وہ چاہے جانے کے قابل تھا یا نہیں، وہ مجھے معاف کر چکا تھا۔ اس نے عمران سے دوستی ختم کر دی۔ اس کے بعد عمران کبھی ہمارے گھر نہیں آیا ہے، نہ ہی عرفان نے کبھی اس کا ذکر کیا۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے۔ عرفان نے مجھے میری ماضی کے حوالے سے کبھی طعنہ نہیں دیا۔ میرا تو یہ حال ہے کہ میں عرفان کی دیوانی ہو چکی ہوں۔ اس کی ایک زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اصل محبت وہی ہے جو اپنے شوہر سے کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کو محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی وہی دیتا ہے۔ دوسری محبتوں کی طرح محبت کے بدلے عزت ملتی ہے۔ عزت نہیں مانگتا۔ خدا کے لیے اپنے شوہر سے محبت کریں تاکہ غیر مرد کی 4 محبت بھری باتیں سن کر اپنی عزت داؤ پر نہ لگائیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ ہی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔